Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہے کہ اس نے کچھ زمان و مکان، کچھ جگہیں، کچھ حالات، کچھ اوقات ایسے بنائے ہیں جو بابرکت ہیں۔ حرمین کا علاقہ جگہ بابرکت ہے، بیت المقدس بابرکت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ مسجد اقصی جس کے گرد اللہ تعالیٰ نے برکت فرمائی۔ تو یہ جگہیں بابرکت ہیں، مگر ان جگہوں پر جانا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ مسلمان فوت ہو جاتے ہیں اور بیچارے حرمین نہیں جا سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات ایسے بنائے ہیں، کچھ مہینے، کچھ دن کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا۔ ان اوقات میں سے جیسے حج کے دن ہیں، عرفات کا روزہ ہے، ذی الحجہ کے دن ہیں، عیدین ہے، رمضان ہے، آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر ہے۔ یہ وہ اوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: قد اظلکم شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ وہ غریب جس نے سارا سال فروٹ نہیں کھایا، وہ اس مہینے میں کھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب برکت ہوتی ہے، رزق میں بھی، اوقات میں بھی، عبادات میں بھی، صلاحیتوں میں بھی۔ روٹین میں کئی بار کئی لوگ روزہ رکھنے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو سکے گا، مگر رمضان کا ان سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صلاحیتیں زیادہ کر دیتا ہے، توفیق سے نواز دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان پہنچا، ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ کتنے ہمارے پیارے فوت ہو گئے اور وہ آج رمضان نہیں دیکھ سکیں گے، اور نہ جانے ہم میں سے کتنے رمضان آنے سے پہلے چلے جائیں گے، اور کتنوں کو پورا رمضان نہیں ملے گا۔ چل چلا تو جاری ہے نا، ہر وقت جاری ہے، لیکن رمضان کا میسر آ جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ نیکیوں کی بہار ہے، نیکیوں کا میلہ ہے۔ اس میں بہت قسم کی نیکیاں انسان کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی 1 سال پہلے مارکے میں شہید ہو گیا۔ اس کا بھائی 1 سال بعد طبعی موت فوت ہو گیا۔
ایک تیسرے آدمی کو خواب میں دونوں نظر آتے ہیں، جو طبعی موت فوت ہوا ہے اس کا مقام مرتبہ اس کو بلند نظر آتا ہے جنت میں، اور جو 1 سال پہلے شہید ہوا ہے اس کا مقام و مرتبہ اس کی نسبت نیچے نظر آتا ہے۔ تو وہ صحابی جس نے خواب دیکھی ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ روٹین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادتوں کے فضائل بہت بیان کرتے ہیں، شہید خون کا ایک قطرہ گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کا جنت کا محل دکھا دیا جاتا ہے روح نکلنے سے پہلے، قبر میں جاتا ہے تو حساب کتاب معاف ہو جاتا ہے، حشر میں جاتا ہے تو 70 کی سفارش کرے گا، جنت میں جاتا ہے تو سب کو 2 حوریں اور اس کو 72 ملیں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 100 درجہ، اللہ تعالیٰ نے 100 منزلہ ٹاور جنت میں تیار کیا ہے، اور اس کی ہر منزل کا آپس کا فاصلہ زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ کس کے لیے؟ مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے۔ مجاہد فی سبیل اللہ کم درجے کا ہوتا ہے، اور شہید اس سے بھی اگلا درجہ ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ وہ جس نے جہاد کیا اور واپس آ گیا، اور یہ واپس بھی نہیں آیا۔ تو روٹین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے مرتبے بلند بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں اس کے برعکس دیکھا ہے۔ چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر پوچھتا ہے حضرت اس طرح مجھے خواب آئی ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خواب تو خواب ہوتی ہے نا، خواب میں تو بندہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، حقیقت وہ ہے، شریعت وہ ہے جو میں نے بیان کی ہے، بلکہ فرمایا تیری خواب صحیح ہے، اور وہ جو 1 سال مزید زندہ رہا اور اس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اس سے ٹھیک ٹھیک فائدہ اٹھایا، اس وجہ سے اللہ نے اس کا مرتبہ اور زیادہ بلند کر دیا۔ تو اس لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کی زندگی میں رمضان آئے۔ تو رمضان کا کسی کی زندگی میں آنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ کبھی جائیں اللہ کرے عمرے پر، تو وہاں جا کر اللہ نہ کرے بیمار کوئی ہو جائے تو کتنا وہ محسوس کرتا ہے کہ میں 2.5 لاکھ روپیہ لگا کے آیا، 3 لاکھ لگا کے آیا، 5 لاکھ لگا کے آیا، اور آ کر بیمار ہو گیا، میں ٹھیک طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ تو ایسے ہی جو شخص رمضان میں یہ اگرچہ 3 لاکھ کے بغیر ہی آ جاتا ہے، لیکن اس کے آنے پر کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے تو یہ بہت بڑا محروم ہے۔ تو اس لیے آنے کی نصیب میں آنے کی دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور اگر مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر صرف شکر کہنے سے نہیں ہوتا، صرف الحمدللہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نعمت کا ٹھیک ٹھیک فائدہ اٹھاؤ، اس کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ شاکر ہے۔ اردو دان اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ قدر دان ہے۔ تو شکر کا معنی قدر دانی کرنا۔ آپ آنے والے ان لمحات کی قدر دانی کرو گے، آنے والے لمحات کی قدر دانی کرو گے تو یہ اس کا شکر ہے۔ جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ رمضان بہت بڑی نعمت ہے تو پھر اس کی قدر دانی کرنی چاہیے۔ کوئی حرج نہیں کہ چاند نظر آنے پر کوئی سجدے میں گر جائے، شکرانے کا سجدہ کر لے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میری زندگی میں رمضان پھر آ گیا۔ کتنا اچھا لگے گا اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ۔ اور جیسے ہم
اپنے کاروباروں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، الٹیمیٹ ویژن بناتے ہیں، ویژن کو سالوں پر کاٹتے ہیں، اس کی اسٹریٹجی بناتے ہیں اور اس پر پوری انرجی لگا دیتے ہیں کہ میرا یہ مقصد، کمپنیاں اس کام پہ لگی ہوتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں، اس سال کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اپنی سیل کو یہاں تک لے کے جائیں گے، اس سال کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم پروڈکشن کو یہاں تک لے کر جائیں گے، اس سال کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اتنے ایڈ چلائیں گے اور اتنی سیل بڑھائیں گے۔ جس طرح آپ بڑے سمجھدار ہیں اپنے کاروباروں میں، حالانکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کاروبار کے لیے پیدا نہیں کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کاروبار تو مجبوری ہے بھائی، ٹارگٹ نہیں ہے، مقصد حیات نہیں۔ کاروبار سے آپ کھاتے ہو نا، تو کھانے کے لیے جیتے ہو یا جینے کے لیے کھاتے ہو؟ یہ ہمارا مقصد حیات نہیں۔ مقصد حیات ہمارا اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود مقصد سیٹ کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو جس طرح اپنے کاموں کے لیے آپ اسٹریٹجی بناتے ہو، ویژن سیٹ کرتے ہو، کبھی اس عبادت کے لیے بھی ایسا کیا ہے؟ روزانہ صبح بیٹھ کر سوچتے ہو آج کدھر جانا، کون سا کام کدھر جاؤں گا تو کیسے ہوگا، کون سا روٹ لوں گا تو 2 کام ہو جائیں گے، پہلے یہ کروں گا بعد میں یہ کروں گا، پریارٹی سیٹ کرتے ہو، ترجیحات لگاتے ہو، بڑے سمجھدار ہو۔ لیکن دین کے بارے میں سمجھداری کہاں چلی جاتی ہے؟ کھاتا ہی گول ہے، حالت ہی خراب ہے۔ کاروبار میں اتنا سمجھدار ہے، بندے کا چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ خالی پوچھنے آیا ہے یہ لے گا بھی، یہ دھوکے باز ہے یا نہیں ہے۔ بڑا خراٹ ہے کاروبار میں۔ جب دین کی باری آتی ہے، اپنی آنکھیں بند کر کے، عقل کا سوئچ آف کر کے، مولوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل پڑتا ہے، کہتا ہے لے جا جدھر لے کر جانا ہے۔ اور کبھی نہیں اپنے وہ بھیجا جو کاروبار کے لیے لگتا ہے نا، اس کو یہاں نہیں لگاتا، بالکل نہیں لگاتا۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا وہ فلاں بینک نے فلاں اسکیم نکالی ہے، جلدی جلدی لے لو، کہیں مفتی صاحب فتویٰ واپس نہ لے لیں۔ اپنا بھیجا نہیں کام کرتا کہ کام غلط ہے، مفتی ان کا تنخواہ دار ہے، فتوے لکھ کر دے رہا ہے، اندر والے سے پوچھوں وہ کیا کہتا ہے۔ یہاں یہ نہیں چلتا، یہاں بس کہتا ہے ٹھیک ہے کھینچو، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھو، جس کھڈے میں لے جانا چاہتا ہے لے جائے۔ پھر کہتا ہے مولوی لڑتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں، اور ادھر بھی آیت پڑھتے ہیں ادھر بھی آیت پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں یہ بھی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ تو سمجھنا چاہتا نہیں، تو نے دین کو کسی کھاتے میں نہیں رکھا، دین تیرا ٹارگٹ نہیں، آخرت تیرا مقصد حیات نہیں، تو دنیا میں کام کے لیے آیا ہے، کام کر کے چلا جائے گا۔ کیا کر جاؤ گے، اور تیرا ابا کیا کر گیا، اور تیرا دادا کیا کر گیا، آیا کمایا، گھر بنایا، بچے جنے، کھایا پیا چلا گیا، اس سے زیادہ کچھ کیا ہے تو مجھے بتا دو۔ ایک گدھا، اس کا مالک اس کو لیتا ہے فجر سے پہلے اور سبزی منڈی لے کر جاتا ہے،
اور وہاں پہ سبزی فروٹ لے کر آتا ہے، پھر در در پہ، گلی گلی، نگر نگر، ڈور ٹو ڈور جا کر کے وہ بیچتا ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے تیرا ڈیلی پروگرام کیا ہے، تم روزانہ کیا کرتے ہو، تو وہ بتائے گا ایسے ایسے فجر سے پہلے جاتا ہوں، سردی ہوتی ہے اور لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور میں جا رہا ہوتا ہوں، بڑا مشکل کام ہے، اور میں کماتا ہوں، اور ماشاءاللہ سے 4-5 بچے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے اپنا گھر بھی بنا لیا ہے، یہی کہے گا۔ اگر اس کے گدھے کو رب زبان دے دے، تو سنا تیرا ڈیلی پروگرام کیا ہے، تو کوئی ڈیفرنس ہوگا؟ وہ بھی بچے جانتا ہے، وہ بھی کسی چھت کے نیچے ہی زندگی گزارتا ہے، اور وہ بھی فجر سے پہلے ہی جاتا ہے، اور وہ بھی گلی گلی جاتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرق تب ہوگا جب یہ کہے کہ پھر اذان ہو گئی، میں نے گدھے کو روڈ پہ باندھا اور میں نماز پڑھنے چلا گیا، یہ فرق ہوگا، پتہ چلے گا یہ 2 ٹانگوں والا ہے، وہ 4 ٹانگوں والا ہے۔ فرق تب ہوگا جب آپ رمضان جیسے نیکیوں کے مہینے آنے پر اپنی پلاننگ کریں گے، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کیا ہے۔ ورنہ چڑیا بھی انڈے سیتی ہے، بچے آتے ہیں اور وہ ان کو دور سے دانہ لا کر دیتی ہے، اور گھر بھی بناتی ہے، بچے بھی جنتی ہے، ٹھیک ہے۔ گدھا بھی یہی کام کرتا ہے، آپ یہی کام کرتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانیں گے تو رمضان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، رمضانوں کا کیا؟ تو عزیز بھائیوں، ایک الٹیمیٹ ویژن ہوتا ہے اور ایک سب ویژن ہوتا ہے۔ الٹیمیٹ ویژن تو ہمارا اللہ نے سیٹ کر دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور جو سب ویژن آتے ہیں ان میں اس رمضان کا ویژن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سیٹ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آگے یہ ویژن ہے، یہ ٹارگٹ ہے۔ میں نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے۔ تو آج سے ہم نے یہ سوچنا شروع کرنا ہے کہ کیا کچھ کیا جائے کہ وہ اللہ کا مقصد، جو اس نے ہمارا مقصد سیٹ کیا ہے، وہ پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ہم نے تمہیں روزے تم پر فرض کیے ہیں تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ، کہہ سکتے تھے۔ ہم نے روزے فرض کیے ہیں، روزے رکھو گے تمہارے پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے، یہ بھی کہہ سکتے تھے، تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی۔ بولے روزہ رکھنے سے جب بھوک لگتی ہے تو اندر کے بیکٹیریوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، اس سے کینسر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتا تھا۔ یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہ روزے رکھیں تم پر فرض کیے ہیں تاکہ تمہاری صحت اچھی ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم مجھ سے ڈرنے لگ جاؤ۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے ڈرنا ہے، تقویٰ کیسے اختیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ لعلکم تتقون، اگر اللہ فرماتے میں نے اس لیے روزے فرض کیے تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ، تو ہم یہ نہیں معلوم کر سکتے تھے کہ ہمارا رمضان قبول ہوا یا نہیں، اس لیے کہ جنت میں جب جانے کے لیے تو مرنا پڑے گا، مرو گے تو واپسی ختم ہے، وہاں جا کر پتہ چلا یہ رمضان نہیں قبول ہوا تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے وہ نتیجہ بیان کیا، حالانکہ رمضان سے ہی جنت ملتی ہے، رمضان سے ہی جہنم سے بندہ دور ہوتا ہے۔ فرمایا صفدت مردۃ الشیاطین، رمضان میں بڑے بڑے سرکش شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، اور فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں ہیں، لیکن اللہ نے اس آیت میں تقوی کا لفظ جو بولا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ نتیجہ بیان کرنا چاہ رہا ہے
جس پر ہم اپنا محاسبہ کر سکیں. جنت پر ہم اپنا محاسبہ نہیں کر سکتے کہ رمضان گزرا جنت ملی نہیں ملی معلوم کر سکتے ہو؟ رمضان گزرا جہنم سے بچے نہیں بچے اپنا محاسبہ کر سکتے ہو؟ آپ سب سمجھدار ہیں. جب انسان کوئی ٹارگٹ لے کر چلتا ہے تو اس کے آخر میں اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ ہم کیا کھویا کیا پایا. اللہ تعالیٰ نے وہ نتیجہ بیان کیا جس کا ہم محاسبہ کر سکتے ہیں. اور قربان جاؤں اگر کوئی ایسا نتیجہ اللہ بتا دیتا کہ جو سب کو نظر آتا تو بھی حسد شروع ہو جاتا. آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرا کہتا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا. دوسرا کہتا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا. اگر کوئی ایسا نتیجہ بیان کرتا جو سب کو نظر آتا تو پتہ نہیں کتنے مرتے. اللہ تعالیٰ نے وہ نتیجہ بیان کیا جو سب کو نظر بھی نہیں آتا، ہر ایک کو اندر پتہ چلتا ہے. اور وہ نتیجہ بیان کیا جو محاسبے کے لائق ہے، کاؤنٹیبل ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. ہم نے چیک کرنا آیا نہیں آیا. اللہ کا خوف بنیادی چیز ہے، بنیادی چیز ہے. رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا شروع کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور زبان ٹھیک کر لو، ٹھیک بات کیا کرو. یا اللہ اگر ہم آپ سے ڈرنے لگ جائیں تو کیا دے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم. کیا مانگتے ہو؟ میں تمہارا سارا کچھ ٹھیک کر دوں گا. سب ٹھیک ہو جائے گا. معیشت ٹھیک ہو جائے گی، معاشرت ٹھیک ہو جائے گی، اقتصاد، سیاست، صحت، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے کام ٹھیک کر دوں گا. یا اللہ چلے ٹھیک ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، ہم آپ سے ڈرنے لگ گئے، آپ نے ہمارے سارے کام ٹھیک کر دیے. لیکن پریشانی یہ ہے کہ 50 سال کا ہو گیا ہوں اور جو 50 سال کے پاپ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے فکر نہ کرو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ بھی ٹھیک کر دوں گا. بس تم ڈرنے والے بن جاؤ، وہ بھی ٹھیک کر دوں گا. یا اللہ مہنگائی بہت ہے، یا اللہ مہنگائی بہت ہے، پریشانی ہوئی ہے، بل بڑے آ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کی تنگیوں سے فراخی عطا کر دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کی امید ہی نہیں ہوتی. آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ بولے بغیر تجارت نہیں ہوتی، ملاوٹ کیے بغیر نفع نہیں ہوتا. اللہ فرماتے نہیں، تو مجھ سے ڈر، میں تجھے وہاں سے روٹی دوں گا جہاں سے تمہیں توقع نہیں ہے. تاجر سچا یا رب کا قرآن سچا؟ جاپانی تاجر کیا کہتا ہے؟ جاپانی صنعت کار کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے امانت داری کے ساتھ کام کرو، ٹھیک ٹھیک پرزے لگاؤ، ہاں بڑی مضبوط چیز بناؤ اور وعدے کی وفا کرو، جو ڈبے پہ لکھا ہے وہی اندر ہو، ہے نا، تو تجارت ٹھیک چلتی ہے. حالانکہ وہ کافر ہے، ایسا کافر ہے کہ رب کو مانتا ہی نہیں. عیسائی تو رب کو مانتا ہے نا، آخرت کو مانتا ہے، وہ رب کو مانتا ہی نہیں ظالم. لیکن وہ کہتا ہے نہیں، تجارت کرنی ہے، اس کا اصول یہ ہے امانت ہونی چاہیے، دیانت ہونی چاہیے، وعدہ وفائی ہونی چاہیے. اور یہ سب تقوی کے تقاضے ہیں. اللہ کا خوف ہوگا تو بددیانتی کرے گا، اللہ کا خوف ہوگا تو بدعہدی کرے گا، اللہ کا خوف ہوگا تو جھوٹ بولے گا. یہ سب تقوی کے تقاضے ہیں. وہ کہتا ہے تقوی کے تقاضے نبھانے سے تجارت ٹھیک ہوتی ہے، اور مسلمان کا بچہ کہتا ہے نہیں، اللہ کا خوف نہ ہو، بے ایمانی ہو، ملاوٹ ہو، جھوٹ ہو، وعدہ آج کا اور چیز ملے ہفتے بعد، تب تجارت ٹھیک ہوتی ہے.
سچ فرمایا رب الجلال نے، یصلح لکم اعمالکم، مجھ سے ڈرنے لگ جاؤ میں تمہارے سارے عمل درست کر دوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تو عزیز بھائیو، رمضان کا ٹارگٹ تقویٰ ہے، یہ اللہ نے سیٹ کیا، میں نے نہیں۔ اور یاد رکھو آج کیا دن ہے؟ ہاں کل کیا تھا؟ تو کیا جمعرات میں کوئی نیکی کر سکتے ہو؟ پچھلی جمعرات کر سکتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپر چھن گیا، ممتحن نے پیپر چھین لیا، اب اس میں آپ نیکی نہیں کر سکتے۔ جب پرچہ چھن جاتا ہے تو اگر بچہ کہے استاد جی وہ کل والا پرچہ ذرا دکھانا، میں نے اس میں ایک جز غلط لکھ دیا تھا، بس اس پہ کراس لگانا ہے خالی، بس دے گا؟ ہاں کل والا پرچہ دے گا؟ یہ رب الجلال کا عظیم فضل ہے کہ ہمارے سابقہ چھنے ہوئے پیپر، ان میں کیے ہوئے غلط جواب، ان پہ کراس لگانے کی اجازت دیتا ہے۔ آ جاؤ ٹارگٹ سیٹ کر لو۔ میں نے اس رمضان میں پچھلے کھاتے صاف کروانے ہیں، کسی کونے خدرے میں بیٹھ جاؤ، اکیلے میں بیٹھ جاؤ، اپنے گناہوں کی لسٹ کو سامنے رکھو، ان کا اعتراف کرو، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم ذات ہیں، وہ فرماتے ہیں ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یا اللہ میں تیرے انعامات کا بھی اقرار کرتا ہوں، اور تیری جناب میں جو میں نے غلطیاں کی ہیں میں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف کر۔ کتنی دعائیں ہیں آپ سے مروی جس میں یہی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرات، میں ایک دن میں 100 بار رب سے معافی مانگتا ہوں۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مجلس ہو رہی ہوتی تھی، مشورہ چل رہا ہوتا تھا، اور ہم شمار کر رہے ہوتے تھے، ایک ایک مجلس میں 70 بار آپ اللہ سے استغفار کر رہے ہوتے تھے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 اعتراف کرے اپنے گناہوں کا، ان کو یاد کرے، یاد ہی نہیں آتے ہمیں گناہ، ہمیں اپنے گناہ یاد ہی نہیں، ہم کر کر کے ہضم کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہم گناہ یاد کریں تو دوسروں کے گناہ یاد آتے ہیں، میں تو 2 نمازیں پڑھتا ہوں وہ تو ایک بھی نہیں پڑھتا، میں تو 2 پڑھتا ہوں وہ تو ایک بھی نہیں پڑھتا، میں اچھا۔ بھائیو رب نے کمپیئر کر کے پاس نہیں کرنے، سمجھ آئی بات کی؟ اس نے اپنے قاعدے پر، اپنے معیار پر دیکھنا ہے، اس نے کیا فرمایا۔ دنیا یہ کر رہی ہے، دنیا تو یہ بھی کر رہی ہے، میں تو وہ نہیں کرتا نا، میں اچھا۔ جو نیکی کی تعریف عہد نبوت میں تھی وہی آج ہے، جو گناہ عہد نبوت میں تھا وہی آج گناہ ہے۔ ساری کائنات گناہ گار ہو جائے، رب الجلال سب کو چولہے میں ڈال دے گا، بے پرواہ ذات ہے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اور لوگوں اللہ چاہے تو سب کو ایک دم لے جائے، ویأتی بآخرین، اور لوگوں کو لا کر بسا دے، وکان اللہ علی ذلک قدیر، اللہ یہ کام کر سکتا ہے۔ آپ صف لپیٹتے ہو، آپ کو دیر لگ جاتی ہے، اللہ زمین کی صف لپیٹ دے اور نئی کائنات بسا دے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے جی بھائیو، اس رمضان کا سب ویژن کیا ہے؟ جو اوورآل ویژن کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اس رمضان کا ویژن کیا سیٹ کیا اللہ تعالیٰ کے رسول نے؟ تقویٰ اور توبہ، چھن گئے ہوئے پرچوں کے اندر جو غلطیاں تھیں ان کو صاف کروانا ہے۔
تو اس کا ادب کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے گناہوں کا اعتراف، اکیلے بیٹھو۔ رجل ذکر اللہ خالیا، جو شخص اکیلا بیٹھ کے رب کو یاد کرتا ہے۔ رب کو یاد کرنے کا معنی یہ نہیں کہ وہ سارا ہلا کے اللہ کرے۔ رب کو یاد کرنے کا معنی اس کی قوت کو یاد کرتا ہے، اس کی بطش اور پکڑ کو یاد کرتا ہے، اس کے عذاب کو یاد کرتا ہے، اس کی کبریائی کو یاد کرتا ہے، اپنی کمزوری کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، توبہ کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ یہ 2 ننھے آنسو، ان کی قیمت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ فرمایا 50,000 سال کائنات دھوپ میں ہوگی اور یہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ 2 آنسو ہیں۔ یہ ٹارگٹ دے کے جا رہا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو۔ قنوت کی دعا میں سب کے ساتھ مل کر آنسو بہانا یہ اور چیز ہے، اور اکیلے بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کر کے آنسو نکالنا یہ اور چیز ہے۔ پہلی ٹرائی میں، دوسری ٹرائی، تیسری ٹرائی کرتے رہو۔ یہ آپ کے رمضان کا ٹارگٹ ہے۔ آپ کو گناہ کرتے کرتے اگر 60 سال لگ گئے نا تو رب 60 منٹ بھی نہیں لگائے گا اور معاف کر دے گا، سارے صاف کر دے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کفر شرک بھی معاف کر دیتا ہے، بدعات بھی معاف کر دیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ نمبر 1 اعتراف کرے، نمبر 2 شرمندگی کا اظہار کرے، اکڑے نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھا کرو، کسی کا نافرمان بچہ، جوان بچہ باپ کے سامنے اگر اکڑتا ہے تو ابا اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے سوری کرتا ہے تو ابا اس کو معاف کر دے گا۔ یہ بہت بڑی غلطی یا مسکنسیپشن ہے کہ جی چھوڑو بس اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مولوی تو ڈراتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کرنا ہے، کرتا بھی ہے اور سزائیں بھی دیتا ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں ہی غفور الرحیم ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے، وہ بھی دردناک عذاب ہے۔ تو فرمایا انی لغفار، میں بہت بخشنے والا ضرور ہوں، لیکن کس کو؟ لمن تابا، جو توبہ کرے، وآمن، عقیدہ ٹھیک کرے، وعمل صالحا، اپنے کرتوت ٹھیک کرے، ثم اہتدی، پھر سیدھا ہو کر چلے، پھر ہدایت والی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن تو چھوڑے نا اور وہ معاف کرتا پھرے، مطلب وہ کمزوری ہے۔ اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جان لیں کہ رمضان میں نے کتنے گناہ معاف کروائے، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے کتنے چھوڑے۔ جتنے آپ نے چھوڑ کر توبہ کی انشاءاللہ اتنے اللہ نے معاف کر دیے، اور جتنے تو نے نہیں چھوڑے وہ کیسے چھوڑے گا؟ جتنے تو نے نہیں چھوڑے وہ کیسے چھوڑے گا؟ اس لیے ٹارگٹ بناؤ کہ ہم نے اس رمضان میں اپنے گناہ معاف کروانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، آپ نے فرمایا آمین۔ پوچھا گیا حضرت آپ پہلے تو کبھی آمین نہیں کہتے تھے، آج آمین فرمایا مجھے جبریل امین نے آ کر کہا جس شخص کی زندگی میں رمضان آ جائے اور آ کر چلا جائے اور اس کے گناہ ابھی تک باقی ہو، اللہ کرے وہ ذلیل ہو جائے، جبریل کہتے ہیں میں نے یہ دعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس پر آمین کہی۔ یہ بھی ٹارگٹ ہے، گناہوں کی معافی کروانی ہے، للہیت اور تقوی حاصل کرنا ہے، اور اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اپنی عادات ٹھیک کرنی ہے۔ جتنے لوگ سگریٹ کی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں یا کوئی نسوار کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں،
ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اس سے مستقل جان چھڑوا لیں۔ صبح سے لے کر شام تک جو صبر کرتا ہے، شام سے صبح تک کیوں نہیں کرتا؟ یہ عجیب کہانی ہے کہ صبح سے شام تک رب ذوالجلال کی بات مانتے ہوئے حلال روٹی بھی نہیں کھاتا۔ حلال روٹی تو حلال ہی ہوتی ہے نا، مگر رب نے منع کیا نہیں کھاتا، اور شام کو حرام بھی کھاتا ہے۔ نعوذ باللہ، کہ تیرے رب کی ڈیوٹی چینج ہو گئی ہے؟ جو مستقل حرام چلی آ رہی ہے وہ کرتا ہے، اور جو وقتی طور پہ حرام کی اسے باز آ جاتا ہے۔ کیا تقویٰ ملے گا اس کو؟ یہ بہت بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ ان علائشوں سے اپنی جان کو چھڑوا لیں اور اپنی عادات کو سیدھا کر لیں۔ اور جب سے آدم علیہ السلام ہے تب سے ابلیس بھی ہے۔ ادھر فرعون تھا تو ادھر موسیٰ علیہ السلام تھے، ادھر نمرود تھا تو ادھر ابراہیم علیہ السلام تھے، اگر اس کا نام ثابت ہو تو۔ ہر وقت پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ساری زندگی میں ایک مہینہ ایسا نہیں، 60 سالوں میں، 70 سالوں میں جتنی آپ کی زندگی ہے، ایک مہینہ ایسا نہیں جس میں رب ذوالجلال یہ فرمائے کہ میں سارے داعیان اسلام کو جیل میں ڈال دیتا ہوں، اے ابلیس تو میرے بندوں کو جتنا گمراہ کرنا ہے کر لے۔ ہے کوئی ایسا مہینہ؟ ہاں، لیکن ہر سال ایک مہینہ آتا ہے جس میں رب ذوالجلال ابلیسوں کو جب بند کر کے داعیان کو کہتا ہے میں نے ان کو بند کر دیا، جتنا تمہارا زور لگتا ہے لگا لو، میرے بندوں کو جہنم سے بچا کر کے میری طرف لے آؤ۔ بہت بڑا چانس ہے۔ یہ داعیان کون ہوتے ہیں؟ ان کے سینگ نہیں لگے ہوتے، یہ ہم سب ہوتے ہیں۔ آپ کی بچی اگر بے پردہ ہے تو اس کو میں جا کر سمجھاؤں گا؟ ہر شخص داعی ہے۔ سابقہ انبیاء وہ آتے تھے مخصوص اوقات کے لیے اور مخصوص علاقوں کے لیے، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام آئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری کائنات کے لیے آئے، اور مخصوص ٹائم نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے آئے۔ اب ان کے بعد یہ سارا کام ہر فرد کا ہے، امت کے ہر فرد کا ہے۔ ہر فرد اپنے اپنے حلقے میں دعوت کا کام کرے گا، برائی سے منع کرے گا، نیکی کا حکم دے گا۔ چونکہ شیطان باندھا ہوا ہوتا ہے تو دعوت میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کتنے وہ لوگ، ابھی خطبہ ختم ہونے جا رہا ہے، ابھی تک آپ کی مسجد نہیں بھری، اور رمضان میں وہ روڈ پر صفیں ہوں گی۔ یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان باندھا ہوا ہے۔ بندے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں رحمان والے، اور ایک ہوتے ہیں شیطان والے، اور تیسرے ہوتے ہیں جو خود شیطان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من الجنۃ والناس، شیطان انسانوں میں بھی ہے، جنوں میں بھی ہے۔ تو جو خود شیطان بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو رمضان میں نہیں آتے، اور جو شیطان والے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کا کاؤنٹر بند ہوتا ہے، ادھر کھلا ہوتا ہے، ادھر آ جاتے ہیں۔ تو بھائیوں، کوئی اعتکاف میں، کوئی رمضان کے دنوں میں، کچھ راتوں میں کچھ ایسا پروگرام چلاؤ کہ وہ جو آئے ہوئے ہیں وہ جائیں نہ، ایسا ماحول بناؤ۔ یہ مارکیٹنگ ہے۔ مارکیٹنگ کا اصول یہ ہے کہ گاہک کو ایک دفعہ اپنے پاس لے آؤ، کچھ خریدے یا نہ خریدے۔ یہ کام تو میرے رب نے کر دیا، وہ آ گئے۔ جو نہیں آئے تھوڑا سا کہو گے وہ آ جائے گا۔ ایسا ماحول بناؤ عقیدے کا، اعمال کا، کہ جو آ گیا ہے وہ جائے نہ۔ اعتکاف کو ایسے یوٹیلائز کرو جیسے ہم پہلے دورہ کروایا کرتے تھے صفا کا، ابھی بھی کرواتے ہیں۔ وہاں پر ہر بندہ نہیں جاتا، یہاں آ جاتے ہیں۔ ایسا زبردست انتظام کرو
اور ایسے چن چن کر ٹارگٹ کر کر کے بندوں کو لاؤ، اور پھر یہ کام کہ ابلیس باندھا ہوا ہے، اس کے بڑے بڑے مارادۃ الشیاطین باندھے ہوئے ہیں، اور ہم اللہ کے فضل سے چھوٹے ہوئے کھلے ہوئے، اور ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا ہوا ہے، ہم نے ان سب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے نمبر 1 لعلکم تتقون، اللہ کا خوف حاصل کرنا ہے، اور جس طرح ڈیلی پروگرام پلان کرتے ہو، میں آج ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا وہاں سے ادھر جاؤں گا تو یہ کام ہو جائیں گے، ایسے ہی اب بیٹھ کر اس رمضان کا پلان بناؤ۔ ہم نے اس رمضان میں کتنے قرآن ختم کرنے ہیں، اور وہ قرآن ختم کرنے کے لیے مجھے ہر دن پر کاٹو اس کو۔ اگر 3 قرآن ختم کرنے ہیں تو ایک دن میں کتنے ہوئے؟ 3 پارے ہوئے۔ تو جب 3 پارے ہوئے تو وہ ایک نماز میں کتنے ہوئے؟ وہ حساب لگاؤ اپنا، اس پیریڈ میں میں نے اتنا پڑھنا ہے۔ ترجمہ کتنا پڑھنا ہے میں نے اس رمضان میں؟ احادیث کتنی پڑھنی ہے اس رمضان میں؟ حلقات کتنے؟ دعائیں کتنی؟ یہ سب چیزیں طے کرو۔ صدقات کتنے کرنے ہیں ابھی سے اس کا انتظام کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں مزدوری کرتا ہوں مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، تو کیا مزدور دنیا میں پہلے نہیں تھے؟ عہد نبوت میں نہیں تھے؟ اگر بالفرض تیرے سے نہیں رکھا جاتا تو سارا سال ہر مہینے کمیٹی ڈالتے رہو، وہ کمیٹی رمضان میں نہ کمائی کرو اور اس سے کھا لو اور اپنا رمضان گزار لو۔ پلان کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چھوٹ کوئی نہیں کہ کوئی بہانہ بنا کے کہے میں نے روزے نہیں رکھنے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس طریقے سے اگر ہم اپنے آپ کو سیٹ کریں گے اور اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں گے تو انشاءاللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن ماجہ میں کہ یہ شخص شہید سے بھی اوپر والا مرتبہ اس لیے لے گیا کہ 1 سال لیٹ فوت ہونے سے اس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اس میں محنت کی۔ بہت بڑا چانس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔